اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فإذا احسن فإن أتینا بفاحشۃ فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب ذالک لمن خشی العنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ والمحصنات، اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں، پیچھے حرام عورتیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ وہ عورت کے جو شادی شدہ ہے اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ محسنات کے 4 معنی ہیں، وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں جن کے شوہر ہیں ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں، ہاں وہ اگر ان کا نکاح کسی کافر کے ساتھ ہو اور وہ جہاد میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو وہ باندیاں بن جائیں گی، لونڈیاں بن جائیں گی، تو پھر ان کو رکھنا جائز ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر، یہ رب کا قانون ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کے علاوہ دنیا جہان میں جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، حلال ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان کو حق مار دو، محسنین غیر مصافحین، اور صرف وقت گزارنا مقصود نہ ہو، صرف چند دنوں کی لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ارادہ ہو، میاں بیوی بن کے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور ایسی عورتوں کے ساتھ پھر جو بندہ رہے اور ان سے نفع حاصل کرے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو پھر ان کا حق مار انہیں ادا کرے۔ فریضۃً، یہ ایسے بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، قانون ہے۔ اور فرض وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا انکار کیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس پہ عمل نہ کرے تو وہ فاسق فاجر ہے، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ اس کی مثال جس طرح نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، روزہ ہے، اسی طرح یہ بھی کیا ہے، یقین سے ایمان سے بتلائیں، ہم اسے فرض سمجھتے نہیں سمجھتے۔ ہم نے یہ قانون بنایا، او عورت جتی نہ لیں، یہی ہے نا، یہ توہین ہے اللہ کی قانون۔ اللہ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ، ایک حج نہیں، اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ علیکم، کسی بندے دی کتاب نہیں، کسی بندے دی لکھی گل نہیں، یہ اللہ دی لکھی گل ہے۔
الفاظ پہ غور کریں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب اللہ علیکم. ایک ایسے مولوی کا فتویٰ نہیں لکھے گا. اللہ کہہ رہے ہیں میری کتاب ہے, دھیان کرے, عمل نہ کیتا تے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ. اللہ کہتے ہیں ہاں اس پہ کوئی گناہ نہیں, نہ خاوند پہ نہ بیوی پہ. مقرر تھا حق مار 10,000. اچھا یہ تھوڑا سا تشریح والا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر صرف لفظی کیا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے. حق مار متعین تھا 10,000, خاوند 20,000 دے دیتے, ٹھیک ہے, پھر بھی خاوند پہ گناہ نہیں. نماز دیاں 4 رکھتا ہوں 2 پڑھو ہوئے سن نہیں ہوندیاں, تو 5 پڑھو پھر بھی نہیں ہوندیاں. لیکن اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ جڑا مقرر ہے اس تو خاوند زیادہ دے دے تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں. تو بیوی لے لگی ہے تو وہ 50,000 ہے تو وہ اس وچوں 500 کیندی ہے, باقی واپس کر دینی ہے یا سارے واپس کر دینی ہے, تو گناہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اے فرض ادا کرنا, ادائیگی تو بعد تھوڑی مرضی ہے, ادا کرن والا اس تو زیادہ دے دے. اس کی مثال اس طرح زکوٰۃ اس کی 10,000 بنتی ہے تو 50,000 چاہ دے, اللہ اس منت نہیں کرتے, ٹھیک ہے. لیکن اس تو اگر کاٹ دے ہے تو پھر ادا نہیں ہونی جیڑی فرض ہے. لیکن حق مار اگر عورتیں دے دیتا چونکہ وہ اس کا حق ہے, وہ سارا واپس کرتے, ٹھیک ہے. تو اس کو اختیار وہ سارا واپس کر دے ہے تو اس تے بھی گناہ نہیں. تو خاوند جڑا ہے اس تو بھی زیادہ دے دے تو پھر بھی گناہ کوئی نہیں. ہونا کہ چاہیے فی ما تراضیتم بہ, دونوں کی رضامندی ہو, کوئی بندہ بھی اس میں کسی مشقت میں کسی دباؤ میں نہ ہو, اپنی مرضی سے. ان اللہ کان علیما حکیما, یہ دھیان رکھنا بے شک اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے, یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں جانتا ہے, اور حکیم ہے. یہ جو اس نے فیصلے کیے ہیں یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا, اور جو مقدار تھی اس کو ایک بندہ اس کو ادا نہیں کر سکتا. اَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اب اس کو حق مار زیادہ دینا پڑے گا, آزاد عورت کے ساتھ شادی کرے, ٹھیک ہے. اس کے لوازمات زیادہ ہیں, لہٰذا پھر وہ کیا کرے؟ این ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم, تو پھر وہ باندیوں کے ساتھ نکاح کر لے. من فتیاتکم المؤمنات, لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی مومن ہونی چاہیے. کیوں؟ ظاہر ہے کل بچے ہونے ہیں, اگر وہ اہل کتاب میں سے تھی, شریعت نے اجازت تو دی ہے, لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ عورت ہو عیسائی یا یہودی, آپ چلے جائیں سعودیہ 4 یا 5 سال کے لیے, پیچھے بچے ہوں, تو وہ تربیت ان کی مسلمانوں کی نماز روزہ انہیں سکھائے گی یا عیسائی اور یہودی مذہب سکھائے گی؟ گھر میں 4-5 سال چھوٹا بچہ اس کے پاس رہے گا, 6 مہینے کا ہوگا, سال کا ہوگا, اور 5 سال اس کے پاس رہے, آپ 5 سال واپس نہیں آتے, تو وہ اسے عیسائی کی تعلیم دے گی نا, تو آپ کی اولاد کا دین برباد ہو جائے گا. اس لیے عورت دیندار کریں تاکہ آپ کے بچے دیندار ہوں. ہم دینداری نہیں ڈھونڈتے ہیں, اس لیے بچے پھر نافرمان ہوتے ہیں, بے دین ہوتے ہیں, کیونکہ ماں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. والد تو باہر کمائی کے لیے جاتا ہے, وہ تو گھر میں آتا ہے 4 دن کے لیے آیا, 10 دن کے لیے آیا, چھٹی آیا, صبح آیا, شام کو آیا, سو گیا, صبح چلا گیا. تو تربیت کرنی ہے عورت نے, تو عورت صحیح نہیں ہوگی, اسے دین کا پتہ نہیں ہوگا, تو آپ کے بچوں کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی. تو اسی لیے اللہ زور دے رہے ہیں کہ آپ مومن عورتوں کے ساتھ شادی کریں.
واللہ عالم بایمانکم، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تمہاری نیت اور ایمان جانتا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، وہ ایمان چاہے بچوں کا ہو چاہے آپ کا ہو۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں برابر ہو، فن کی ہن، لیکن جب ان عورتوں کے ساتھ جو باندیاں ہیں ان کے ساتھ اگر نکاح کرو گے تو بِإِذْنِ آلِهِنَّ، ان کے مالک کی اجازت سے کرو گے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں قانون کے مطابق حق مار دینا پڑے گا۔ آزاد عورت کا حق مار اگر 10,000 ہے تو باندی اور لونڈی کا 5,000 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے جو آزاد عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اسے اجازت دی گئی ہے کہ وہ مومن لونڈی کے ساتھ شادی کر لے تو اس کو حق مار آدھا دینا پڑے گا۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ محسنات غیر مصافحات، لیکن وہ پاک دامن ہوں، بے حیا بدکار نہ ہوں۔ ولا متخذات احدان، اور نہ چوری چھپے یاریاں لگانے والی ہوں۔ ایک ہوتا ہے سریحن کھلے عام بدکاری کرنے والی، ایک ہوتے ہیں کھلے عام نہیں در پردہ، تو ایسے بھی نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، اور جب ان لونڈیوں کو آپ انہیں اپنی نکاح میں لے آئیں، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، پھر وہ کوئی زہری بدکاری کر کے آ جائیں، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پہ سزا کتنی ہوگی؟ نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو دنیا میں جو انہیں آزاد کی سزا ہے اس کا آدھا ہوگی، 50 کوڑے۔ لیکن اب لونڈی ہے اور شادی شدہ ہے، بدکاری کرتی ہے، اب کیا ہوگا؟ اگر آزاد ہو پھر تو رجم ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ مر جائے۔ اب چونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو آدھا مار دیا جائے اور آدھی زندہ چھوڑا جائے، لہذا پتھروں کی سزا نہیں ہو سکتی، اسے کوڑے ہی مارے جائیں، اسے کوڑے ہی مارے جائیں۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے جس کو ڈر ہو بدکاری کا۔ وان تصبروا، اور اگر تم صبر کیے رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ بے حیا عورت سے شادی کرنے کی بجائے صبر کیے رکھو، جب مناسب رشتہ ملے پھر شادی کرو۔ واللہ غفور رحیم، اللہ ہاں جو ہو گیا وہ اللہ معاف کر دیں گے اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، محسنات عورتیں ہیں، اس کے معنی 4، یہ ہے لفظ حسان سے، حسان کہتے ہیں گھوڑے کو، ہے الوے والی، صاد الف اور نون، حسان، اسی سے ہے احسان، احسان سے ہے محسنات۔ اس کا ایک معنی ہے آزاد، یہ دیکھیں آزاد کے معنی میں آیا ہے، اور ایک معنی ہے اس کا مسلمان، 2، تیسرا معنی ہے اس کا شادی شدہ، اور چوتھا معنی ہے اس کا پاک دامن۔ والمحسنات من النساء، وہ عورتیں کہ جو آزاد ہوں اور شادی شدہ ہوں، الا ما ملکت ایمانکم، آزاد ہوں اور شادی شدہ ہوں، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں، یعنی کسی اور کے نکاح میں موجود ہے اور آزاد عورت ہے تو آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔
دوسری جگہ پہ پھر آیا ہے این ین کے حل محصنات المومنات، تو یہ ہے آزاد عورتیں، اور پھر آیا ہے محصنات غیر مصافحات، کہ وہ پاک دامن ہوں، پاک دامن ہوں۔ ایک محصنات المومنات کہ ایک بندہ آزاد، اور ایک محصنات نکاح والی جس کی شادی ہوئی ہے، جس کا خاوند موجود ہے، اور ایک محصنات پاک دامن۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، یہ آزاد، جو آزاد کی سزا ہے 100 کوڑے، اس کا آدھا کس کا ہوگا؟ مسلمان عورتیں جو آزاد ہیں وہ شادی شدہ ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ پیچھے حرام گزرے، ٹھیک ہے؟ اس کو الگ کیوں ذکر کیا گیا؟ بھائی انہی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا۔ 14 قسم کی عورتیں ذکر کر دی ہیں، 15ویں یہ ہے، اس کو الگ کیوں ذکر کیا؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اسی کے اندر ہونا چاہیے تھا نا، جو 14 پیچھے گزر چکی ہیں، یہ اس حرام کو الگ کیوں ذکر کیا ہے؟ جی میں نسب کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اس کو الگ کیوں ذکر کیا ہے؟ اسی میں کر دیتے، یہاں ہی پہ ہوتا وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف والمحصنات من النساء ان اللہ کان غفورا رحیما۔ سمجھ آئے؟ یہ وہ حرام ہیں جن سے کبھی بھی آپ نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں معبد۔ ایک ہے حرام معبد جو ہمیشہ ہمیشہ، ایک ہے حرام مؤقت جو وقت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یا مؤقت جس کے ساتھ قید لگی ہوئی ہے، تاکید لگی ہوئی ہے، کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ اس صورت میں آپ نہیں کر سکتے۔ وہ صورت ختم ہو گئی تو نکاح جائے، اس کا خاوند مر جائے، طلاق دے دے تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن والد مر جائے، والدہ سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا، زندہ ہو یا مر جائے۔ اسی لیے اس سے ایک مسئلہ سمجھ آیا ہے، میں نے اسی لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ اسی لیے جو بندے یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اسی لیے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی قبر میں زندہ ہیں، نبی قبر میں زندہ ہیں، اسی لیے قرآن نبی پاک کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے کہا ہے الو کے پٹھے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے، ورنہ تو پھر یہ جو عورتیں ہیں، والد اگر فوت ہو جائے والدہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ہر بندے کی والدہ ایک ہوتی ہے اور مائیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم، والداتکم نہیں، والدہ ایک ہوتی ہے ہر انسان کی۔ والدہ کا مطلب ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن مائیں 1000 بھی ہو سکتی ہیں، مائیں ایک، ماں کا مطلب ہے جس کے ساتھ والد نکاح کرے، وہ ہے آپ کی اور والدہ وہ ہے جس کے پیٹ سے آپ پیدا ہوں گے۔
تو قرآن نے والدات نہیں کہا ہے، قرآن نے کہا ہے امہات۔ باپ کی جو نکاح میں آ گئی وہ آپ پہ حرام ہے، چاہے اس نے آپ کو پیدا کیا ہے یا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کو، نبی کی بیویوں کو اللہ نے مائیں کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ وَأَزْوَاجُهُ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ، ہاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو میں نے کہا ہے ماں سے نکاح قرآن کی وجہ سے حرام ہے کہ وہ مائیں ہیں، اس لیے نہیں کہ نبی زندہ ہے۔ والد زندہ ہو پھر بھی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، والد وفات پا جائے پھر بھی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں زندگی اور موت کا تو مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ ہے ماں ہونے کا۔ تو قرآن نے انہیں کہا ہے ماں، اسی لیے نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ورنہ شہید بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے تو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے۔ کتنی صحابیات نے کیا، صحابہ شہید ہو گئے، بعد میں انہوں نے دوسرے خاوند سے شادی کر لی، تو وہ زندہ ہے۔ تو زندہ ہونا دلیل نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ وفات پا گئے، لہٰذا ان پہ دنیا کے قانون لگیں گے، اور ان کی بیوی بیوہ ہوگی، ان کی وراثت تقسیم ہوگی۔ اور نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، کیونکہ نبی ساری امت کا والد ہوتا ہے، لہٰذا وہ پیسہ سارا بیت المال میں جاتا ہے اگر کوئی ہو تو۔ نبی کا پیسہ بیت المال میں جاتا ہے، وہ پوری امت کی مالکیت ہوتا ہے، وہ تقسیم کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری امت کے کہاں سے بندے لے کے آئیں گے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کی صبح تک کلمہ پڑھیں گے وہ سارے نبی کی امتیں ہیں، وہ ابھی آئے نہیں ہیں تو وراثت انہیں کیسے دیں گے؟ تو حصہ تو ان کا ہے، حصہ ان کا ہے، لہذا وراثت تقسیم ہونا ناممکن ہے۔ تو اس کا آسان حل شریعت نے یہ بتلایا کہ نبی کا سارا ورثہ اٹھا کے حکومت کے خزانے میں رکھ دیا جائے، اسی لیے باغ فدق تقسیم نہیں ہوا۔ وہ حضرت فاطمہ کی انہوں نے سمجھا تھا، یہ تھا کہ یہ ہمارا ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں رکھ لیا تھا، لیکن نبی کا مال وہ ان کی اولاد کا نہیں ہوتا، وہ پوری امت کا ہوتا، وہ آج بھی وقف ہے، اس کی آمدن آج بھی سرکاری کھاتے میں جاتی ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے جاتی ہے، وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا